اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ شیطان یعنی بالکل دھتکارا گیا ہے، وہ بھٹکاتا ہے. قرآن جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو سورہ نحل کی 98 آیت میں یہ حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو. تو پہلے ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں جو ہے شیطان کے شر سے پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے، شیطان جو دھتکارا گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے، مطلب یہ ہے کہ شروع ہو رہا ہے. جو رحمان ہے، رحمان کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا ہے. فارسی میں اس کو مہربان بولتے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یعنی اللہ کے نام سے ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. ہم بالکل رحم کے قابل ہیں، ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور تو اس سے بڑا کم ناسمجھ نہیں ہوگا. تو یہ رحم کھا کے ہم پہ جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں. لہذا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو فائدے کی چیز مل رہی ہے. وَمَن لَّمْ، دیکھیے یہ بڑی خاص آیت ہے باندیوں کے سلسلے میں. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِيعْ مِنكُمْ طُولًا إِن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتِيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو تم میں سے اتنا پیسہ نہیں رکھتا ہے کہ آزاد عورتوں سے شادی کرے. محسنات آزاد عورتیں جو پروٹیکٹڈ ہیں، جو تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آزاد عورتوں سے شادی کرے تو وہ کیا کرے، یعنی تمہارے قبضے میں جو باندیاں ہیں ان سے تم شادی کر لو، جو مومنات ہیں ان سے تم شادی کر لو. جو لفظ آ رہا ہے واللہ عالم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے واقف ہیں. بعضکم من بعض، تم ایمان میں ایک دوسرے سے ہو، سب ایک دوسرے کا سلسلہ ہے ایمان کا. وہ بھی مومن ہے، تم بھی مومن ہے. تمہارے پاس دولت ہے، آزاد ہے، وہ غلام ہے، باندی ہے، لیکن اس کے پاس بھی ایمان ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، خرید کے ان کو آزاد کیا گیا، اور ان کے لیول کے تو مسلمان ملنا مشکل ہے آپ کو. تو غلام بھی بڑے زبردست مسلمان رہے، آزاد بھی بڑے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد تھے، ان کی مثال ملنا مشکل ہے. تو یہاں یہ بات بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم ایک دوسرے سے ہو، غلام ہونے سے ایمان میں کمی نہیں ہوتی. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان بادیوں کو ان کے جو مالک ہے ان سے اجازت لے کے شادی کر لو. بات سیٹل ہو گئی. اب آپ تلاوت قرآن کریں گے تو آپ کو سورہ مومنون میں آئے گا کہ بھئی تم پہ تمہاری بیویاں اور تمہاری باندیاں حلال ہیں. پھر سورہ میرا معارج میں آئے گا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری باندیاں حلال ہیں. تو اکثر یہ لوگ مس کر رہے ہیں کہ یہ مکی صورتیں ہیں، پہلے نازل ہوئی ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے. یہ کرونولوجیکل آرڈر میں یہ 92 ہے سورہ نساء، اور سورہ نور 102 ہے. سورہ نور میں باضابطہ حکم آیا ہے کہ اپنی انبیائی باندیوں اور غلاموں کی شادی کر دو. تو یہ باندیوں رکھنے کا انڈائریکٹلی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ باندیاں رکھنے کا رواج فل سٹاپ ختم ہو گیا. اب بات سمجھیے آپ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اس وقت باندیوں غلاموں کا رواج تھا. اب اسلام آیا، اگر ایک دم اس کو بین کرتے تو خیر مرد تو باہر آ جاتے تھے، باندیاں بھی سڑکوں پہ آ جاتے تھے، پورا ماحول خراب ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ سلیوری غلامی کس طریقے سے مٹائے، ہر گناہ میں بات آ گئی کہ بھئی ایک غلام کو آزاد کرو، نہیں ہو سکتا تو روزے رکھو، نہیں ہو سکتا تو خیرات کرو. تو گناہوں میں غلاموں کی آزادی کر کے غلاموں کو آزادی دلائے. اچھا باندیوں کو تھوڑا ٹائم ملا اس واسطے کہ اگر ایک دم باندیوں کی آزادی کا وہ ہوتے تو شہر میں پورے باندیاں پھیل جاتے تھے. لوگ وہاں تو ایسا تھا صاحب شراب حرام ہوئی تو پیپے انڈل دیے لوگ بولے کہ بھئی اتنا نقصان کیوں کرتے، مسلمانوں کے بجائے غیر مسلموں میں بیچ لو شراب. بولے نہیں، جو چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے وہ غیر مسلم کے لیے کیسا اچھی ہے. یہ تھی صاحب دعوت. تو اب یہاں یہی بات آ گئی. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ دیکھو تمہارے پاس اگر اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تم آزاد عورتوں سے شادی کر سکتے ہو تو پھر باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت لے کے شادی کر لو. تو باندی رکھنے کا سلسلہ ختم دکھ رہا ہے. سورہ نساء کی بھی اگر آیت آپ نظر میں رکھیں تو ختم ہو گیا، اس کے اگینسٹ بات بھی آ رہی آگے. اور پھر کہا کہ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ،
اور ان کے مہر ان کو دے دو. یہ نہیں کہ باندھی ہے آپ بالکل انجان ہو جا رہے مہر کے معاملے نہیں, ان کا مہر ان کو دے دو. محسناتی غیر مصافحاتی, یہ محسنات ہوں, اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں باندیاں, یہ شہوت رانی کرنے والی نہ ہوں. ولا متخذاتی اخدان, اور یہ بوائے فرینڈز لینے والی نہ ہو, دوسرے مردوں سے دوستی کر کے جو ہے غلط تعلقات قائم کر رہے ہیں, ایسی باندیاں نہ ہوں, نیک باندیاں ہوں. دیکھیے جو زندگی ہے, میریڈ لائف ہے, اس کے کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ آپ میریڈ لائف ایسا اگر گزارے کہ مرد اپنی استطاعت پہ شادی کرے, اور اس خاطر شادی کرے کہ نسل قائم رکھنا ہے اور وہ شہوت رانی نہیں کرنا ہے, اور عورت کے ذہن میں یہ ہو کہ بھئی شادی ہونے کے بعد یہ دوسروں سے تعلقات غلط بات ہے. جو ویسٹ میں بات چل رہی ہے اس وقت, ویسٹ میں تو میرج کی بھی سوال نہیں پیدا ہوتا, جسٹ لیو ٹوگیدر, جسٹ لیو ٹوگیدر. آج آپ ان کے ساتھ ہیں, کل ان کے ساتھ ہے, پرسوں ان کے ساتھ ہے, کوئی بڑی بات نہیں معلوم ہو رہی. میرے ایک کلاس میٹ ہیں غیر مسلم ہے, ان کو اس عمر میں بھی ایک کمپینین مل گیا, کوئی بڑی بھی مل گئی امریکن, اور جو وہ بھی کیسا ہفتے میں ایک وقت آ جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ گزار لیے, یہ ان کا ماحول ہو گیا ہے. تو یہاں شادی کی جو سینکٹیٹی ہے, ایک سیکریٹ چیز ہے, یہ یہاں بتایا گیا ہے کہ دیکھو مرد بن کے رہے اور اپنے پیسے سے شادی کرے اور نسل کی برقراری رکھے, اور عورتیں یہ دیکھیں غیروں سے جو ہے تعلقات نہ رکھیں. وَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اور یہ شادی میں آنے کے بعد اگر کوئی بے حیائی کی حرکت ان سے ہو تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی آدھی سزا ہوگی. یہ ہے انصاف. آزاد عورتوں کی تربیت ہوئی ہے, ٹریننگ ہوئی ہے, باندیوں کی تربیت نہیں ہوئی. وہ تربیت نہیں ہوئی, کوئی غلط حرکت ہو جائے, اس سے بے حیائی ہوئی, تو اگر آزاد عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں گے تو باندی کو 50 کوڑے مارے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس انصاف ہے کہ دیکھو ان کی تربیت نہیں ہوئی. ہاں اگر تربیت ہوتی تو پھر بات الگ ہو جاتی. ذالک لمن خشیل انتا منکم. اور یہ باندیوں سے شادی کرنے کی اجازت کس کے لیے ہے؟ اس آدمی کے لیے ہے جو تکلیف محسوس کر رہا ہے. کیسی تکلیف محسوس کر رہا ہے؟ بے فرض کیجئے کہ کسی کا یہاں کے ٹرانسفر ہو گیا, وجے واڑہ چلے گیا, اب وہ ہوٹلوں میں کھانا کھائے تو طبیعت وہ ہو رہی ہے, کیونکہ کوئی گھر میں پکانے والا نہیں ہے. اب آپ آزاد عورت سے نہیں کر سکتے. اگر باندیوں کا رواج ہے تو آپ اس خیال سے کہ بھئی کوئی پکانے والی تو ملے, کوئی گھر کا کام کرنے والی تو ملے. ہاں پھر اندیشہ ہے کہ سیکس آپ دوسری جگہ نہ استعمال کر لیں, پوری سوسائٹی کو نہ آپ خراب کریں, آپ تو آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے. دیکھیے سیکس بھی برداشت کرنا پڑتا. آپ جوان آدمی سے پوچھئے ہم لوگوں کا کیا ہے. جو نوجوان آدمی ہے, یہ تمام جو خرافات ہو رہی ہیں چاروں طرف دنیا میں کائے کی واسطے ہو رہی ہے؟ ایک جذبہ ہے, وہ جذبے کو آپ چینلائز کریں گے ٹھیک طریقے سے تو بات ٹھیک ہے, نیچرل ہے. وہ بھئی ہمارے بھی بچے ہیں, ہم بھی کسی کے بچے تھے, ہم بھی جوان تھے, ہم بھی بوڑھے ہوئے. اب ایک نیچرل ارج ہے. وہ ارج کو آپ شادی کے ذریعے اگر آپ ٹھیک کریں تو بالکل ٹھیک ہے, نہیں تو پھر غلط جگہ جا کے آپ استعمال کریں گے. تو آپ کو اگر اندیشہ ہے کہ آپ دوسری عورتوں سے جو ہے اس طریقے کے تعلقات رکھیں گے تو بہتر ہے آپ شادی کر لیں. اسی لیے آپ کی تکلیف کو بچانے کے لیے, آپ کے خدمت کے لیے ارجنسی ہے, آپ کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ آپ آزاد اس سے کر سکتے ہیں, تو اس ماحول میں یہ اجازت دی گئی ہے. اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باندیوں کا سلسلہ کچھ ختم ہو گیا. وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور اگر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اپنا پکا لو, اپنے کپڑے دھو لو, اپنا سیکس پہ جو ہے کنٹرول رکھو. اگر تم صبر کر لو تو جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم. اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ تم کو ہر چیز کھول کھول کے سمجھا دے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے. اب یہ جو مائکرو فون بنایا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس میں آواز ایمپلیفائی ہو کے جائے گی, اس سے ٹھنڈک نہیں آئے گی, اس سے روشنی نہیں آئے گی. مینوفیکچرر کو اس کا کیریکٹر معلوم رہتا کہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے, ان کو معلوم ہے ہمارے بھوک کے بارے میں بھی اور ہمارے سیکسول انسٹنکٹس کے بارے میں بھی. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں, اور پھر تم کو پہلے کے لوگوں کے طریقے کے ذریعے تم کو جو ہے سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں.
کہ پہلے کے لوگ کیا کر رہے تھے، یہ شہوت کی خاطر نعوذ باللہ سوتیلی ماؤں کو جو ہے وراثت کے طور پہ اپنی بیویاں بنا کے رکھ رہے تھے، باندیاں بنا کے رکھ رہے تھے. تو یہ تم کو اس کے ذریعے ہدایت دے رہا وہ یتوب علیکم. اور یتوب توبہ کا مطلب کیا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا رحمت سے کسی کی طرف توجہ کرنا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم لوگوں پہ رحمت کی نظر سے جو ہے تم پہ توجہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہے، ایک اندر فیلنگ ہے. ایک بھوکا آدمی ہے، بیچارہ چرا لیا، آپ کو نہیں معلوم، آپ کبھی بھوک برداشت ہی نہیں کرے، روزے بھی رہے تو آپ افطار کے انتظار میں رہے، معلوم ہے زبردست چیزاں بن رہے ہیں. جیسا ہمارے بعض غیر مسلم دوست بولتے رہے رمضان میں تم لوگ کھانا چھوڑنے کے بجائے کھانے کی فکر کرے ہوئے رہتے ہو، افطار میں کیا بن رہا ہو، بورچے خانے کے پیچھے کچن کے اطراف جو ہے پھر رہے ہیں کہ افطار میں آج افطار میں کیا ہے. تو آپ ان سے پوچھو جو واقعی بھوک برداشت کرتے ہیں کہ بھوک برداشت کرنا کیا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہم رحمت کی نظر سے جو ہے وہ تم پر پلٹ رہا ہے، یہ تمام باتیں سمجھا کر. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ کو حکمت ہے، وزڈم ہے، اور اس وزڈم ہی کے بنیاد پہ وہ فیصلے کرتے ہیں اور ان کے فیصلے میں استحکام ہے، فارمنیس ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پہ رحمت کی نظر سے توجہ کرے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو شہوت کی اتباع کرتے ہیں، لسٹی فیلنگ، سیکس کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا کے بہت ہی دور لے کے چلے جائیں. یہاں ریفرنس باندیوں کا معلوم ہوتا ہے. دیکھیے اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باندیوں کی سے شادی کا قصہ ختم ہو گیا ہے. ہاں اب بھی بعض گھر ہیں، میرے خود انفارمیشن میں بعض گھر ہیں جہاں بھی باندیوں کا سلسلہ ہے. ہمارے بچپنے میں بھی ہم آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں باندیوں کا سلسلہ ہے. صاحب پانی نہا رہے ہیں، باندی پانی نہیں لا رہی، یہ دیکھے ہوئے سینز ہیں ہمارے. جوان باندی پانی نہیں لا رہی ہے صاحب کو. تو یہ سب قصہ ختم ہو گیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو لوگ شہوت کی اتباع کرتے ہیں وہ اب بھی آپ کو بولیں گے نہیں میاں رکھ سکتے، بولے ضرورت کے وقت ایسا کر سکتے، یا بالکل چینلائز کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو چاہتا ہے کہ تو تم پہ رحمت کی نظر کرے، اور وہ لوگ جو شہوت کی، سیکس کی، لسٹ کی اتباع کرتے ہیں وہ تم کو اس راستے سے دور، بہت دور جو ہے لے کے چلے جانا چاہ رہے ہیں. یرید اللہ یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا بار تم سے ہلکا کرے. یہ تمہارا جو بوجھ ہے تم کو خود پکا لینا پڑ رہا ہے، کرنا پڑ رہا، تو جو ہے چلو بھئی آزاد عورت سے نہیں کر سکتے ہیں تو باندی سے شادی کر لو، یہ اجازت جو دیتا ہے تم کو تمہارا بار ہلکا کرنے کے لیے کر رہا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اب جو مینوفیکچرر سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ اگر آپ یہ گرا تو ٹوٹ جائیں گا، مینوفیکچرر ہی خود بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ انسان کو کمزور پیدا کیا، آپ کدھر تنگ کے آ رہے ہیں، آپ نہیں برداشت کر سکیں گے یہ چیزیں. اسی لیے آپ کو جو ہے اجازت، کنسیشن دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے معاملہ کرو اور اپنی کمزوری کا احساس رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنا مال آپس میں دھوکے سے مت کھاؤ، دھوکہ دے کے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. الا ان تکونا تجارتا ان تراضٍ منکم، سوائے وہ تجارت ہو، بزنس ہو جو اپنے ایک دوسرے کی مرضی سے جو ہے تم اپنا مال ان کو دیتے ہو، ان کا سامان خود لیتے ہو، یہ بات الگ ہے. یعنی میوچل ایگریمنٹ سے جو بزنس ہوتا ہے، مال ہمارا ادھر ان کا ادھر جو آ رہا ہے، یا پارٹنرشپ ہے، تو وہ بات آپس کی مرضی سے مال لینا وہ بات الگ ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اس کے دو معنی ہیں. اور اپنے آپ کو قتل مت کرو. بعض علماء نے کہا کہ بھئی انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں قتل نہ کریں، اور اکثر علماء کا یہ خیال ہے یہ خودکشی کی طرف ہے. اکثر علماء کا خیال ہے کہ خودکشی کی طرف ہے، کہ خودکشی مت کرو، اپنے آپ کو مت مار ڈالو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان ہے. تھوڑی سے دیر اس میں سمجھنے کی کوشش کیجئے. بھئی قتل ہو گیا، کوئی بلا وجہ آپ تیش میں آ گئے، جوش میں آ گئے، آپ کو قرآن کی آیت معلوم نہیں تھی، اٹھا کے آپ قتل کر دیے، ایک الگ سلسلہ ہے، اس کی سزا ہے. سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے جو ہے اس کی سزا بتا دی گئی ہے کہ کیا کرنا ہے. اب یہ خودکشی جو ہے یہ فرسٹریشن کی وجہ سے ہوتی ہے.
یہ آندھرا پردیش میں بہت ہو رہا ہے. ایک تو کسانوں کا ہے، روز پیپر اٹھا کے آپ ویدر رپورٹ کے ویسا دیکھیے، 3 کسان گئے، 5 کسان گئے، 2 کسان گئے، ایک ویدر رپورٹ کے ویسا جو ہے کسانوں کا ہو گیا. تو یہ خودکشی کو جو منع کیا گیا ہے، یہ کرائم ہے. یہ قتل کرنا جو ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ خودکشی کیوں ہوتی ہے؟ فرسٹریشن کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ فرسٹریشن کیوں ہوتا ہے؟ تقدیر پہ ایمان نہیں ہے. دیکھیے تھوڑی سی بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں میری ایک کتاب سکسیس پری ڈیسٹینڈ اور اچیو میں وہ مثال دیا، کافی لوگ اس کو پسند کیے تھے کہ بھئی ایک کار ہے، کار کے پورے پرزے اگر کام کریں تو کار چلتی ہے. اب ٹائر ہے وہ بھی گول ہے، سٹیئرنگ ہے وہ بھی گول ہے. ٹائر جو ہے تمام غلاظت پہ روڈ پہ پھر رہا ہے اور سٹیئرنگ اے سی میں ایئر کنڈیشن میں بڑے مزے میں بیٹھا ہوا ہے. ٹائر موٹا ہے، سٹیئرنگ پتلا ہے. اب ٹائر ایک دن بولا کہ بھئی میں کام نہیں کرتا ہوں. وہ اتنا سا پتلا سٹیئرنگ جو ہے اندر اے سی میں ہے اور میں سڑک پہ غلاظت میں گھوم رہا ہوں، میں کام نہیں کرتا. گاڑی نہیں چلیں گی. گاڑی چلانے کے لیے سٹیئرنگ کی بھی ضرورت ہے اور ٹائر کی بھی ضرورت ہے. اسی طریقے سے سوسائٹی میں امیروں کی بھی ضرورت ہے، فقیروں کی بھی ضرورت ہے. یہ بیلنس ہے. اس بیلنس کو اگر آپ مان لیں تو فرسٹریشن نہیں ہوگا. بھئی میں بیٹھے بیٹھے سوچوں کہ بھئی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی سائنٹسٹ تھے، میں بھی سائنٹسٹ تھا، میرے کو بھی پریزیڈنٹ بنانا چاہیے، نہیں بنائے، جا کے دھن بل کے کود گئے. یہ تو فرسٹریشن کی بات ہے، بیوقوفی کی بات ہے. تو یہ تقدیر پہ جس کو ایمان ہوتا، جو مسلمان ہوتا، وہ سمجھتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی. دیکھیے یہ ایمان ہونا ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، سمجھ میں آتا کہ اس وقت جو میں ہوں یہ میرے لیے بہترین کنڈیشن ہے. ہم کو نہیں معلوم، میں ہاسپٹل میں بھی ہوں، وہ سیرنج لگایا ہے، وہ چل رہا، گلوکوز چل رہا، جو بھی کنڈیشن میں ہو، میرا آپریشن ہو رہا، جو بھی ہو رہا، اس وقت میرے لیے بہترین کنڈیشن وہی ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ رضامندی خودکشی سے دور کر دیتا. فرسٹریشن اسی وقت ہوتا جب آپ ایسی خواہشیں کر رہے ہیں جو ریئلائز نہیں کر سکتے، آپ کی تقدیر میں نہیں ہے. آپ بیٹھے بیٹھے آپ سوچ رہے ہیں، اس کے آگے مثال بھی آ رہی. تو یہاں ہم سمجھنا، جیسا اب ہمارے والدین کی بات ہو رہی تھی ایسی کہ جو ہے اکثر بچوں کے والدین چاہتے کہ ہمارا بچہ بھی 90% لائے. دیکھیے ایک کلاس میں ایک فرسٹ آتا بچہ، ایک 60 بچوں کی ایک جو ہے لاسٹ آتا. اب ہر بچہ فرسٹ آیا تو پھر کیسا ہوئے گا؟ تو جو لاسٹ آتا اس کی مینٹل کیپیسٹی، اس کی میموری یہ کمزور ہے. اس کو تو پیرنٹس کو مان لینا چاہیے کہ بھئی ہمارا بچہ اس قابل نہیں ہے. اب آج کل جو خودکشیاں ہو رہے ہیں بچوں میں، پیرنٹس ان کو جو ہے پمپ کر رہے ہیں، ان کو دیکھو انہوں 90% لائے، ان کو دیکھو انہوں انجینئر ہے، ان کے بچوں کو دیکھو 3 ڈاکٹر نکلے. اسے کوئی فرق نہیں ہوتا کمپیئر کرنے کی. یہ بات آگے آ رہی ہے. تو یہاں یہ بات خودکشی کی جو فیلنگ ہے، یعنی کیا بولنا چاہیے، سوئسائڈل ٹینڈنسی جو رہتی ہے، اس کو روکنے کے لیے تقدیر پہ ایمان لانا ہے کہ میرے لیے اس وقت جو بہتر ہے وہی اللہ تعالیٰ کا. قرآن اور حدیث پہ آ جائیں، انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہوگی. تو کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَكِيمٌ رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے.